اتنی تو ہوگی. اچھا ہم کراچی کے امام بارگاہ میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں کے امام بارگاہ میں اکثر میں ایک فرق بن جاتا ہے. البتہ بعض جگہوں پر دوسری جگہوں پر بھی ایسا ہی ہے. وہ فرق یہ بن جاتا ہے کہ یہاں پہ جو امام بارگاہ ہے وہاں پر 2.25 مہینے ڈیلی مجلس کم از کم ایک ضرور ہوگی. 2.25 مہینے ڈیلی کم از کم ایک مجلس ضرور ہوگی. پورے سال ویک اینڈ پر کم از کم ایک مجلس ضرور ہوگی. اچھا یہ معمولاً دوسرے شہروں میں نہیں ہوتا, معمولاً ایسا نہیں ہوتا, لیکن کراچی میں ہوتا ہے. اچھا اب آپ حساب لگا دیں کہ اگر مثلاً اگر منیمم سائٹ پہ رکھ کے 70 امام بارگاہوں کے اندر 2.25 مہینے ڈیلی مجلس ہوتی رہے تو یہ مجالس کتنی بن رہی ہیں. اچھا پھر ہم نے یہ حساب لگایا کہ کراچی کی جو مجموعی آبادی ہے وہ اس وقت تقریباً 15 ملین سے زیادہ ہے. کم از کم اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 15 ملین سے اوپر ہے, 1.5 کروڑ سے اوپر ہے. مثلا 18 ملین تقریباً قرار دیتے ہیں. اچھا ہم اس میں اوسطاً اگر 15 سے 20% شیعہ لگائیں, 15 سے 20% اہل بیت کے چاہنے والے لگائیں تو کم از کم بھی 20 سے 25 لاکھ خاندان بن جائیں گے. اتنے بن جاتے ہیں آپ کے پاس, کم از کم اتنے تو بنیں گے. اچھا اتنے خاندانوں میں یعنی 20 سے 25 لاکھ افراد بن جائیں گے. اب ان کے خاندان اگر بنائیں تو 4-5 لاکھ خاندان بن جانے چاہیے آرام سے. 5 لاکھ خاندان لے لیں, ہر خاندان اپنی کم از کم ایک مجلس سالانہ ضرور کرتا ہے. بہت کم بھی رکھوں تو 3 لاکھ مجلسیں تو انہیں سالانہ خاندانی مجالس کی ہوتی ہیں. اچھا ہر خاندان میں معمولاً ایسا ہوتا ہے ایک مردانہ مجلس سالانہ ہوتی ہے, ایک زنانہ مجلس سالانہ ہوتی ہے. تو اب اگر ان سب کو آپ جمع کریں تو یہ کئی لاکھ مجالس بن جاتی ہیں. علیکم السلام. ہمارے نوحہ خان سادی صاحب تشریف لائیں, درود بھیجے گا محمد تو صاحب اتنی مجالس ہو رہی ہیں. اچھا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا یہ اندازہ لگایا کہ کسی بھی جوان سے, بوڑھے سے, زیادہ عمر والے سے, کم عمر والے سے پوچھ لیں کہ کراچی میں گزشتہ 25-30 سال کے دوران اخلاقی صورتحال بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی, تو تقریباً سب کہہ رہے ہیں کہ خراب ہو رہی ہے, اچھی نہیں ہو رہی. تو اب ایک عجیب صورتحال ہے کہ جس شہر کے اندر کم از کم 7 لاکھ, مثلا میرے حساب کتاب میں, اب میں اس کو اور کم کر لیتا ہوں, 4 لاکھ گھنٹے تبلیغ ہو رہی ہو, اس کی اخلاقی صورتحال خراب کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ایک مشکل ہو گئی کہ بھئی آپ 4 لاکھ گھنٹے تبلیغ کر رہے ہیں اہل بیت کے نام پر, اور 4 لاکھ گھنٹے تبلیغ کے بعد آپ کی اخلاقی صورتحال اچھی نہیں ہو رہی ہے. تو اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ تبلیغ اصل میں عمل کی دعوت نہیں دے رہی. اگر عمل کی دعوت دے رہی ہوتی اور اس میں عمل کی بات ہو رہی ہوتی تو 4 لاکھ گھنٹوں کی تبلیغ کے بعد زندگیوں میں کچھ تو اثر پڑ ہی جانا چاہیے. تو یہاں سے ہم نے ایک اور نقطہ حاصل کیا کہ مجلس میں جو کچھ بھی کریں, کام ایسا کریں کہ لوگوں کی زندگی میں 1 گھنٹے میں چاہے 1 پوائنٹ ہی صحیح عمل کی کوئی تبدیلی آ جائے. 1 پوائنٹ دیں, 1 گھنٹہ لگائیں, 1 پوائنٹ دیں. آنے والوں کی زندگی میں اگر 1 پوائنٹ آپ زندگی میں پازیٹیو چینج لا سکے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے پازیٹیو چینج کا ایک سیریز شروع کر دی, اور اس کے اوپر چلتے ہوئے نہیں معلوم قوم کو کیا کیا ترقیاں نصیب ہو سکتی ہیں. اچھا اس دین کے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر آپ 1 قدم خدا کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ خود کہتا ہے کہ میں 10 قدم تمہیں اور بڑھوا دوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو 1 نیکی انجام دے گا اس کو 10 نیکیوں کی جزا ہم خود دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک مجلس کے اندر آنے والے مثال کے طور پر اوسطاً 30 سے 50 آدمیوں کے درمیان 1 پوائنٹ کا اضافہ کر سکے, 1 پازیٹیو پوائنٹ کا اضافہ کر سکے, اور ان لوگوں کی تاثیر میں شاید 10% آگے لوگ اور بڑھنا شروع ہو جائیں تو ہم تو بہت بڑی موج کریٹ کر سکتے ہیں, بہت بڑی ویو کریٹ کر سکتے ہیں چینج کی. اس خاطر ہم نے کہا کہ ہم عملی بات زیادہ کریں گے. آخری بات, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ
ہم عمل کی بات کرتے ہیں لیکن عمل کو ایسا بتا دیتے ہیں جو میں اپنے طور پہ کہتا ہوں اس کو کرنے کے لیے مریخ پہ جانا پڑے گا، یہاں پہ ہونا ہی نہیں ہے۔ عمل تو ہے لیکن عمل کو ایسا عمل ہے جو کسی نے کرنا ہی نہیں ہے، یا تو اتنا سخت ہے یا اس کی شرائط زیادہ ہے یا اس کا وقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو اگر فرض کر لیتے ہیں ماہ ذیقات کی ایک نماز بتا دوں جو پڑھ لیں تو بہت فضیلت ہوتی ہے، ایک ہے نماز واقع ماہ ذیقات کے اندر اتوار کے دن، ماہ ذیقات کے کسی بھی اتوار کے دن آپ ایک نماز ہے وہ پڑھیں تو گناہوں کی بخشش کے لیے انتہائی مفید ہے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں تو کیا فائدہ ہے، ابھی 10 مہینے تک کون سا یاد رہے گا آپ کو، گیا معاملہ، ابھی تو ذیقات میں 10 مہینے باقی ہیں۔ تو یہ عمل کی بات تو ہے، مستند بھی ہے، مفید بھی ہے، لیکن کرے گا کون ابھی تو موقع ہی نہیں ہے۔ تو اب عمل کی بات بھی ایسی ہونا چاہیے کہ یہاں سے لوگ نکلیں اور شروع کریں تاکہ بھائی کوئی چینج شروع ہو جائے، چینج آئے۔ اچھا اب اس پہ ایک بات بس اور اضافہ کرتا چلے۔ فرض کریں میں کراچی میں ہوں جہاں پہ میں رہتا ہوں، کسی بھی مجمع کے پاس جاؤں گا کیا کسی بھی مثلا لوگوں کے ایک گروہ کے درمیان جاؤں، امید قوی ہوتی ہے کہ اس سے دوبارہ بھی کہیں ملیں گے، یہ بیچارہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے دوبارہ آ ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کوئی ایک چیز بتا دیتے ہیں، تھوڑا سا اٹریکٹ کر لیتے ہیں، پھر اصلی بات بعد میں بتا دیں گے، صحیح۔ لیکن اب اگر میں یہاں کوپن ہیگن آیا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے اپنی زندگی کے کل کا پتہ نہیں ہے، تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ میں کہوں ابھی تو کہہ دوں بعد میں اصلی باتیں بتاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے اگر اپنی آخرت کا اچھا تاجر بننا چاہیے تو اس موقع سے فائدہ ایسے اٹھانا چاہیے کہ اب جیسے دوسرا نہیں ملے گا۔ اب آخرت کے تاجر ہے نا، تو آخرت کا تاجر انتظار نہیں کرے گا کہ میں بعد میں ثواب کماؤں گا، نہیں، وہ جہاں موقع کو دیکھے گا فوراً ثواب کمائے گا، کیونکہ زندگی کا بات کا تو پتہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ تو ان تمام کی روشنی میں نے تقریباً 15 منٹ اس پہ لگا دیے۔ ان تمام کی روشنی میں اب مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے، تیزی سے آئے، اس کی تاثیر آگے پھیلے، آپ اپنی زندگی میں چند قدم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک ہو سکیں۔ اب میں پوائنٹس کی صورت میں کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان پوائنٹس کے پیچھے 26 سال کا ایک تجربہ ہے جو آپ کے اس بھائی نے انجام دیا۔ میں 1984 میں طالب علم بنا تھا، الحمدللہ رب العالمین اب مجھے 26 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اور ان 26 سالوں میں معمولاً کوئی نہ کوئی تجربہ میں نے کیا ہے۔ 26 سال میں کچھ نہ کچھ تجربے انسان کرتا ہے۔ اگر کوئی 26 سال بزنس نہ بھی کر سکے، کامیاب نہ بھی ہو، تو کم سے کم وہ یہ کہہ سکتا ہے 26 سال کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے کامیاب نہیں ہوا ہے لیکن تجربہ تو ہے، تجربے کی اپنی ایک ورث ہوتی ہے۔ بہرحال تو اس 26 سالہ تجربے کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ معذور ہوں، ہم بھی معذور ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آواز بلند نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اور کم از کم ہر ہفتے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آخر کار ان تمام چیزوں کے پیچھے ہم کہاں پہنچے ہیں۔ اپنی زندگی میں اس بات کا ضرور جائزہ لیتے ہیں۔ پھر میں مثال دوں ایک بزنس مین کی، جو بھی کوئی دکان بھی کھولتا ہے، چاہے بہت بڑا بزنس نہ ہو، دکان ہی کیوں نہ ہو، وہ گھر جاتے وقت کم از کم پورا اکاؤنٹ نہ بھی دیکھے، ایک ایسٹیمیٹ ضرور کرتا ہے آج کے دن کیا کمایا، یہ کام وہ ضرور کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کی کچھ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، اس کی دکان کے اندر، اس کی کام کے اندر کچھ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اگر ایک دن بھی ریٹرن نہ ملے، اس کے ایکسپینسز تو ہو رہے ہیں نا، تو اس کو سوچنا ہوتا ہے کہ بھائی کم از کم اتنا ریٹرن تو آئے کہ جو ایکسپینسز ہیں یہ میں دے سکوں، اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکا تو پھر اس کے کیپٹل سے خرچ ہو رہا ہے، اس کے سرمایہ سے خرچ ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک